بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ صرف و نحو میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل۔ لرن کا مطلب ہے سیکھو اور ٹیچ کا مطلب ہے سکھاؤ۔ اس چینل کا مقصد سیکھنا اور سکھانا ہے۔ کیا سیکھنا، کیا سکھانا؟ اچھا سیکھنا اور اچھا سکھانا نیکی کا کام ہے۔ آپ اگر اس چینل سے کوئی ایک چیز بھی سیکھتے ہیں تو کم از کم ایک آدمی کو آگے سکھا دیں، وہ چاہے آپ کا شاگرد ہے، آپ کا عزیز ہے، آپ کا کولیگ ہے، آپ کا ماتحت ہے، آپ کا دوست ہے، پیارا ہے۔ کم از کم ایک بندے کو ایک بات سکھا دیں، چراغ سے چراغ جلے گا، روشنی عام ہو جائے گی، اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ یہی اس چینل کا مرکزی پیغام ہے۔ امید ہے کہ آپ مایوس نہیں کریں گے، اس چھوٹی سی نیکی کو ضرور اپنائیں گے۔ نئے ہیں، چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ طلباء، سیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ غور سے آج کا لیکچر سنیں، بڑی محنت سے یہ تیار کیا گیا ہے۔ اور علماء سے گزارش ہے کہ وہ توجہ سے تنقیدی نگاہ سے اس کو سنیں۔ کوئی غلطی ہو کومنٹ باکس میں ضرور اطلاع فرمائیں تاکہ میں بھی اپنی اصلاح کر لوں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں گزارش کی تھی کہ خاصیات ابواب کے سلسلے میں ایک اہم مطالعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں ایک قسم کا جنگل سا ہے بن گیا، ایک خاکہ بہت بڑا ہے۔ اس کا آپ سکرین شاٹ لے کے محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ آئندہ میں کوشش کروں گا ٹائپ کر کے بہتر انداز میں ایک ہینڈ آؤٹ آپ کو پیش کروں۔ اگر آپ کی ڈیمانڈ ہو PDF میں آپ کو دے دوں تو اس کی ظاہر کوشش ہوگی، محنت ہوگی تو یہ چیز بھی آپ کو مل جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ ابھی میں اس کا تعارف کرواتا ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ابواب ثلاثی مجرد کی خاصیات بیان کرتے ہوئے چند ایک باتیں رہ گئی تھیں۔ میں نے کہا تھا کہ یہ جو فعل مجرد ہے، ثلاثی مجرد، اس میں فعل صحیح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے جو کچھ ابواب ہیں وہ کثیر الاستعمال ہیں۔ تو ہم مطالعہ کر کے دیکھیں کہ ان 6 ابواب میں سے کون سے باب کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، حقیقت میں اس کی کتنی تعداد ہے۔ نمبر 2 یہ سوال تھا کہ فاتحہ کا جو خاصہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر حرف حلقی آتا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ فاتحہ باب پر آنے والے فعل کی ایک لسٹ تیار کریں اور اس کی اسٹڈی کریں، دیکھیں کیا واقعی اس کے اندر ایسا ہی ہے۔ ظاہر ماہرین نے لکھا ہے، جو صرف کے رسائل لکھے گئے ہیں اس کے اندر درج ہے، تو ایک طالب علم پھر دیکھتا ہے کہ یہ کا بات کہاں تک درست ہے۔ اس نگاہ سے نہیں کہ ہم علماء کی غلطی پکڑیں، اس طرح کہ ہم دل کے اندر، دل و دماغ کے اندر اس کو راسخ کر لیں۔ تو جتنا کثرت سے ہم اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے، اتنی ہی ہمارے ذہن میں بات پختگی سے بیٹھ جائے گی۔ پھر ایک سوال یہ تھا کہ قلیل الاستعمال باب آخر ہے کون سا ان 6 ابواب مجرد میں سے، تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مشترک الابواب، کچھ افعال اس کے اندر آگے ہیں، کچھ مادے ہیں کہ جو ایک سے زیادہ ابواب میں وہ آتے ہیں، 2 باب میں آتے ہیں، کوئی فعل 3 ابواب میں آتا ہے، کوئی فعل جو ہے وہ 4 ابواب میں آتا ہے، کوئی ایسا ایک فعل بھی ملا ہے کہ جو 5 ابواب سے آتا ہے ثلاثی مجرد کے، تو یہ تحقیق بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ پھر آپ کے سامنے یہ جو چارٹ بنا ہوا ہے، اس میں کوشش کی گئی ہے کہ قرآنی الفاظ زیادہ سے زیادہ آئیں، وہ فعل جو قرآن کے ہیں، اور دیگر کچھ عربی قواعد و ادب کی کتابوں میں جو استعمال ہیں زبان و ادب میں، اس میں سے بھی ہیں۔ اصلاً یہ مواد جس کتاب سے لیا گیا ہے، یہ کتاب لکھی ہے انطوان الدحداح نے، الدحداح، ان کی تحقیق موجم ابواب الصرف
جس کا آپ کے سامنے ٹائٹل بھی آ رہا ہوگا. تو اس کتاب میں 6000 فعل اس آدمی نے جمع کیے ہیں. بڑی عرقریزی کا کام ہے، بڑی محنت کا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے. انہوں نے بھی دراصل ایک اور کتاب کی طرز پر اس کو مدون کیا ہے. میری یہ کوشش ہے کہ اس کو ہم ہند و پاک کے مطابق اور مبتدی طلبہ کے مطابق اور ملخص کر کے، آسان کر کے، اپنے انداز میں، ظاہر ہے یہ عربی کتاب ہے تو عربی انداز میں لکھی گئی ہے، تو ہم جو دیسی لوگ ہیں ان کے انداز میں بھی ایک مختصر سا ہینڈ آؤٹ تیار ہو، ایک چھوٹا سا پمفلٹ تیار ہو، تو اس اسٹڈی کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ بھی تیار کیا جائے گا. تو یہ 6000 جو فعل ہیں ان میں سے تحقیق کر کے دیکھا ہے کہ ثلاثی مجرد کے کتنے فعل ہیں اور کس باب کے کتنے ہیں. تو یہ بھی آپ کے سامنے ابھی میں رکھتا ہوں. آگے آئندہ یہ بھی اگلے لیکچرز میں آئے گا کہ یہ جو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں اور اس میں آنے والے افعال ہیں، اس میں لازم کتنے ہیں اور متعدی کتنے ہیں اور کون سے ہیں. اس کی لسٹ بہت اہم ہے، کیونکہ آگے جب ہم جملہ بنائیں گے تو کسی فعل کو مفعول کی ضرورت ہوگی، کسی کو نہیں ہوگی. اگر ہمارے پاس ایک چارٹ ہو اور اس میں ہم آسانی سے آگے معنی کو دیکھ کے جانچ لیتے ہیں کہ یہ لازم ہے، متعدی ہے. لازم ہو تو اس کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس کو فاعل پر ہی ہم نمٹا دیتے ہیں اور بات پوری کر لیتے ہیں. پھر جو چارٹ دیا جائے گا اس میں افعال کے معنی بھی دیے جائیں گے. یہاں جگہ نہیں تھی، اگر میں معنی ساتھ لکھتا تو اتنی تعداد میں آپ کے سامنے اس کو پیش نہ کر پاتا. میں یہ دعوت دوں گا کہ اگر آپ اس کی تصویر لے کے لغت کی مدد سے ان کے معنی جمع کر لیں تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا. تو وہ پمفلٹ آنے سے پہلے آپ از خود بھی ان کے معنی لغات کی مدد سے لکھ سکتے ہیں، یا اساتذہ سے پوچھ سکتے ہیں، یا اپنے سے سینئر سے علم اس کا لے سکتے ہیں. تو یہ نکات ہیں آج کی بحث کے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ جو اوپر ٹائٹل ہے کہ نصرہ باب، نصرہ باب سے 339 فعل آتے ہیں. ان میں سے 88 کی یہ 5 کالموں میں آپ کے سامنے فہرست دی ہے. ان میں سے یہاں دیکھیں ناصرہ ینصرو کے نیچے بٹا 2 لکھا ہوا ہے، یعنی یہ تو وہ فعل ہیں کہ جو صرف ناصرہ باب سے آتے ہیں، اور یہ فعل ایسے ہیں جو ناصرہ باب سے بھی آتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور باب سے بھی آتے ہیں. تو یہ وہ مادے ہیں جو 2 ابواب سے آتے ہیں. ضرب یضرب باب سے آنے والے فعل کی کل تعداد جو مجھے اس کتاب سے ملی ہے وہ 199 ہے، اور اس میں سے 56 افعال کی یہ لسٹ آپ کے سامنے یہ درج ہے 3 کالموں کے اندر. اور ان میں سے جو تیسرا کالم ہے اس میں لکھا ہوا ہے ضاد بٹا 2، یعنی ضربہ باب سے آنے والا وہ فعل جو ایک دوسرے باب سے بھی آتا ہے. یعنی یہ جو فعل ہیں یہ 2 ابواب سے استعمال ہوتے ہیں. وہ کون سا ہے دوسرا، اس کی ڈیٹیل بعد میں آتی رہے گی. یہ سامع یسمع باب ہے. اس باب پر آنے والے افعال کی تعداد ہے، متداول جو افعال ہیں 220 ہیں، اور ان میں سے 54 افعال کی یہ 3 کالموں میں لسٹ آپ کے سامنے موجود ہے. ان میں سے یہ جو تیسری لسٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے سین بٹا 2، یعنی سامع یسمع باب سے آنے والے یہ فعل باب ایک دوسرے باب سے بھی آتے ہیں. یعنی یہ وہ لسٹ ہے فعلوں کی جو 2 ابواب سے آتی ہے. فتح یفتح باب جو ثلاثی مجرد کا ہے، اس کے فعل مجھے ملے ہیں 171، اور ان میں سے 60 میں نے آپ کے سامنے یہاں پیش کیے ہیں. اور تیسرے کالم میں اس میں فا بٹا 2 لکھا، یعنی فتح یفتح سے آنے والے یہ فعل یہ دوسرے باب سے بھی آتے ہیں. وہ کون سا دوسرا باب ہے یہ آگے مطالعہ کی ضرورت ہے. کرم یکرم باب سے آنے والے فعل ٹوٹل جو ملے وہ 129 ہیں. ان میں سے 20 یہ ایک کالم میں آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں. یہ آپ نوٹ فرما لیں. اس کالم میں 3 لکھا ہوا ہے. 3 کا مطلب ہے کہ یہ وہ فعل ہیں جو 3 ابواب سے آتے ہیں، یعنی ناصرہ
फ़ातहा, कारमा, तीन तीन अबवाब से बैक वक्त ये फ़ेल आते हैं। ये इस ऊपर के जो पेशानी है उसका ये तारुफ है। यहाँ दिया हुआ है कि ये चार का मतलब है कि ये जो फ़ेल हैं ये चार चार अबवाब से आते हैं। टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फ़ेल ऐसे हैं जो चार अबवाब से आते हैं। इनमें एक और फ़ेल है बड़ा नादिर किस्म का, वो है नाइमा। ये 5 अबवाब से आता है, सिर्फ ज़रबा यज़रिबु बाब से नहीं आता नाइमा, बाकी 5 अबवाब सलासी मुजर्रद से ये नाइमा आता है। ये वाहिद एक फ़ेल है जो 5 अबवाब से आ जाता है। हासिबा यासिबु बाब 4 से आता है, सिर्फ ज़रबा और फ़तह बाब से नहीं आता, बाकी 4 सलासी मुजर्रद के अबवाब से ये फ़ेल आ रहा है। एक तो ये स्टडी आपके सामने आ गई। तो मुकाबला किया जाए कि कसीरुल इस्तेमाल अबवाब कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर पर नासरा यंसुरु 339 फ़ेल इस बाब वज़न पे आते हैं। दूसरे नंबर पर सामिया यस्माउ 220 अफ़ाल इसके वज़न पे आते हैं। तीसरे नंबर पर ज़रबा यज़रिबु 199 अफ़ाल इसके वज़न पर आते हैं, इस बाब से आते हैं। बाकी जो कलीलुल इस्तेमाल बाब हैं, पिछले लेक्चर में कहा गया था वो 3 हैं। एक है उसमें कहा गया फ़तह यफ़तहु, एक है कारुमा यकरुमु और एक है हासिबा यहसिबु। तो कलीलुल इस्तेमाल में से पहले नंबर पर 171 फ़ेलों वाला बाब है फ़तह यफ़तहु, और दूसरे नंबर पर कारुमा यकरुमु 129, और तीसरे नंबर पे हासिबा यहसिबु जो सबसे कम तर फ़ेल जिससे आते हैं। इनमें फ़ेल सही सिर्फ 2 ही आते हैं, एक हासिबा और एक नाइमा, हासिबा यासिबु बाब से। बाकी और फ़ेल सही सलासी मुजर्रद में से कोई फ़ेल भी इस हासिबा यासिबु बाब से नहीं आता है। बाकी जितना मैंने मुताला किया कि हासिबा यासिबु आने वाले कोई दर्जन 1.5 दर्जन फ़ेल वो कौन से हैं, तो वो अक्सर मिसाल बाबी के फ़ेल हैं, जैसे वारिसा यारिसु, वालिया यालियु, इस तरह करके हैं। उसकी लिस्ट मैंने पिछले लेक्चर में दी थी, कुछ मज़ीद भी आइंदा आपको मिल जाएगी। तो हज़रात ये आज का मुताला है, मैंने आपके सामने रख दिया कि हासिबा यासिबु का जो एक ख़ासा बयान किया गया था कि ये कलीलुल इस्तेमाल है और इसमें सिर्फ़ चंद एक अल्फाज आते हैं, वो बात आ गई। फिर कलीलुल इस्तेमाल बाब का आ गया कि वो कारुमा यकरुमु बाब भी है उसके अंदर शामिल, लेकिन वो भी कलील इतने कि 129 तो हैं फ़ेल। फिर एक फ़तह याफ्ता का ख़ासा ये हमने पढ़ा था कि इसके अंदर हरफ़ हल्की आता है। तो जब स्टडी किया कि जो हमारे उलमा ने लिखा है कि इसका ऐन कलमा हरफ़ हल्की होगा या लाम कलमा हरफ़ हल्की होगा, तो फ़ा कलमा का उन्होंने तज़किरा नहीं किया। तो जब हमने इसकी तहक़ीक़ की मौजम अबवाब सर्फ़ से और लिस्ट बनाई फ़तह यफ्तह की, तो देखें बासा, जरह, जअल, जमअ और जमअ, खदअ, खशअ, इसमें सिर्फ़ 1 और 2 ये मुझे मिले हैं हरफ़ हल्की फ़ा कलमा की जगह पे। बाकी ऐन कलमा की जगह पे हैं हरफ़ हल्की सब के अंदर, और लाम कलमा की जगह पर हैं हरफ़ हल्की। सारे फ़ेल ऐसे हैं जिसके अंदर या तो ऐन कलमा हरफ़ हल्की है या लाम कलमा हरफ़ हल्की है, सिवाय इसके कि इसके शुरू में भी हरफ़ हल्की आ रहा है ख़ा। हुरूफ़ हल्की क्या होते हैं, पिछली दफ़ा बताया था, जो हलक से अदा होते हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन और ख़ा, ये 6 हुरूफ़ हल्की हैं। हज़रात ये एक स्टडी थी आपके सामने रखी। मैं अब इनको पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको ज़ूम इन करके ज़ूम आउट करके अपने हिसाब से नज़र के मुताबिक इसको देख सकते हैं। आज की ये स्टडी कैसे आपको लगी, कैसी रही, कितना समझ आया, किस चीज़ का इजाफा हुआ, कमेंट बॉक्स में कम से कम 2-4 लफ्ज़ों का तो कमेंट आप कर ही सकते हैं किसी भी ज़ुबान में जो आपको आती है, तो उसमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरे नाज़रीन बात को समझ रहे हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।